بسم اللہ الرحمن الرحیم واما المنادی فیؤتی بہ۔ منادی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ منادی کو اس وقت ذکر کیا جاتا ہے جب مخاطب کے لیے کوئی خاص عنوان معلوم نہ ہو، جیسے یا رجل اور یا فتیٰ۔ اب یہاں پر رجل اور فتیٰ منادی ہیں، ان کو ذکر کیا گیا اس لیے کہ جو منادی ہے جس کو پکارا جا رہا ہے اس کا کوئی خاص نام، کوئی خاص عنوان ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وقد یؤتی بہ، کبھی منادی کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کی علت کی طرف اشارہ ہو جائے کہ جو اس سے مطلوب ہوتی ہے، جیسے یا غلام احضر الطعام، اے غلام کھانا حاضر کرو۔ تو یہاں پر یا غلام منادی کو ذکر کیا تاکہ کھانا حاضر کرنے کی علت کی طرف اشارہ ہو جائے کہ وہ علت اس کا غلام ہونا ہے۔ دوسری مثال یا خادم اسرج الفرس، اے خادم گھوڑے پر زین کس لے۔ تو یہاں پر یا خادم و منادی کا ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ گھوڑے کی زین کسنے کی علت اس کا خادم ہونا ہے۔ او لغرض یمکن، کبھی منادی کو اس غرض کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے جو ندا میں مذکور ہوئی، جس کا یہاں پر اعتبار ممکن ہے۔ واما النکرۃ فیؤتی بہا، نکرہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نکرہ کو اس وقت ذکر کیا جاتا ہے جبکہ معرفہ ہونے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو، جیسے آپ کہیں جاء ہاہنا رجل، یہاں پر ایک آدمی آیا۔ ایسا آپ اس وقت بولتے ہیں جبکہ اس آدمی کا نہ تو عالم معلوم ہو نہ صلہ معلوم ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی تعیین ہو جائے۔ وقد یؤتی بہا، کبھی نکرہ کو دوسرے اغراض کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تکسیر اور تقلیل۔ تکسیر کی مثال لفلان مال، فلاں کے لیے بہت زیادہ مال ہے، تو مال کی جو تنکیر ہے اس کا جو نکرہ ہونا ہے وہ کثرت بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور تقلیل کی مثال ورضوان من اللہ اکبر، یہاں پر رضوان کی تنوین اور تنکیر تقلیل کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 2، تعظیم اور تحقیر۔ دونوں کی مثال یہ شعر ہے لہو حاجب عن کل امر یشینہ ولیس لہ عن طارب العرف حاجب، اس کے لیے رکاوٹ ہے ہر ایسے امر سے جو اس کو عیب لگائے، اور نہیں ہے اس کے لیے احسان کے طالب سے کوئی رکاوٹ۔ مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ بھی اسے عیب لگاتا ہے تو اس عیب لگانے سے ایک رکاوٹ موجود ہوتی ہے، لیکن جو اس سے مال طلب کرتا ہے، احسان طلب کرتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہیں۔ تو یہاں پر پہلا حاجبن کی جو تنوین ہے، پہلے حاجبن کی جو تنوین اور تنکیر ہے وہ جو ہے تعظیم کے لیے ہے کہ عیب لگانے والے امر سے ایک بڑی رکاوٹ موجود ہے، اور دوسرا حاجبن اس کی تنوین اور تنکیر تحقیر کے لیے ہے کہ جو احسان کا طالب ہو اس کے لیے کوئی چھوٹی سی رکاوٹ بھی موجود نہیں ہے، وہ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ نمبر 3، نفی کے بعد عموم، جیسے ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا۔ تو یہاں پر بشیر نکرہ ہے جو نفی کے بعد یعنی ما کے بعد واقع ہے تاکہ عموم پر دلالت کرے، کیونکہ نکرہ تحت النفی ہے، اور جو نکرہ تحت النفی ہو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو مطلب ہوا کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا۔ نمبر 4، فرد معین یا نوع معین کا ارادہ کرنا، جیسے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک خاص پانی سے پیدا کیا۔ تو دابۃ کی جو تنوین ہے وہ فرد معین کے لیے ہے، اور ماء کی تنوین نوع معین کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک خاص قسم کے پانی سے پیدا کیا۔ نمبر 5، معاملے کو مخفی رکھنا، جیسے قال رجل انک انحرفت عن الصواب، ایک آدمی نے کہا کہ تم درستگی سے ہٹ گئے ہو۔ یہاں پر قال رجل نکرہ ذکر کیا، اس کا نام ذکر نہیں کیا تاکہ لوگوں سے اس کا معاملہ مخفی رہے کہ وہ کون ہے، اور تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ترجمہ دیکھیں اس کا۔ واما المنادی، اور بہرحال منادی پس اس کو ذکر کیا جاتا ہے اذا لم یعرف، جب معلوم نہ ہو مخاطب کے لیے کوئی خاص عنوان، جیسے یا رجل اور یا فتیٰ، اور کبھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے اس چیز کی علت کی طرف اشارہ کے لیے کہ جو اس سے مطلوب ہو، جیسے یا غلام، اے غلام کھانا حاضر کرو، اور اے خادم گھوڑے پر زین کس دو، یا اس غرض کے لیے کہ ممکن ہو اس کا اعتبار یہاں پر ان اغراض میں سے کہ جن کو ذکر کیا گیا ندا میں۔
وَأَمَّا النَّكِرَةُ اور بہرحال نکرہ پس اس کو ذکر کیا جاتا ہے جب معلوم نہ ہو محکی انہوں کے لیے تعریف کی کوئی وجہ، جیسے تیرا قول جاء ہاہنا رجل، جب معلوم نہ ہو وہ چیز کہ جو اس کو متعین کر دے، من علم او صلۃ او نحوہما، یعنی علم صلہ یا ان دونوں کا غیر۔ وقد یؤتی بہا، کبھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے دوسری اغراض کے لیے، جیسے کثرت بیان کرنا اور قلت بیان کرنا، جیسے لفلان مال، فلاں کے لیے مال ہے یعنی بہت زیادہ مال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بڑی ہے یعنی مال کثیر ہے اور تھوڑی رضامندی، اور تعظیم اور تحقیر، جیسے اس کے لیے رکاوٹ ہے ہر ایسے امر سے جو اس کو عیب لگائے، اور نہیں ہے اس کے لیے احسان کے طالب سے کوئی رکاوٹ، اور عموم نفی کے بعد، جیسے ما جاءنا من بشیرن، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشیر، اس لیے کہ نکرہ سیاق نفی میں عام ہوتا ہے، اور فرد معین کا ارادہ کرنا یا نوع معین کا ارادہ کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر جاندار کو ایک خاص پانی سے، اور معاملے کو مخفی رکھنا، جیسے ایک آدمی نے کہا تم ہٹ گئے ہو درستگی سے، تخفیٰ تم مخفی رکھتے ہو اس کا نام تاکہ نہ لاحق ہو اس کو کوئی اذیت۔